السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان الہی۔ بات کریں گے افغانستان کی حالیہ صورتحال کے بارے میں۔ افغانستان کے اندر جو امریکن اسٹریٹجی ہے وہ امریکہ نے اس میں تبدیلی لے کر آیا ہے، اور اس حوالے سے جو افغانستان کی صورتحال ہے، جو امریکہ نے ایک نیا موقف اپنایا ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور کوآڈ 1+5 کا جو نیا ایجنڈا جسے ہم کہہ سکتے ہیں سامنے لے کر آیا، اس کے علاوہ کوآڈ کی طرح کا ایک نیا اتحاد جو پاکستان، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان تاجکستان اور امریکہ پر مشتمل ایک اتحاد ہے کو لے کر ایک نئی شکل میں امریکہ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے جو امریکن اسٹریٹجی ہے افغانستان میں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں افغانستان کے اندر جو سہیل شاہین ہیں، طالبان کے ترجمان، انہوں نے ایک امریکہ کی ایک نیوز ایجنسی AP ہے، ایسوسیٹڈ پریس، اس کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس حوالے سے آنے والی اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے تو امریکہ کی طالبان کی اس حوالے سے جو اسٹریٹجی ہوگی کہ وہ ریاست کس طرح کی ہوگی، اس میں ایک پہلی مرتبہ کچھ نئی جو باتیں ہیں وہ ان کا جو ہے انکشاف ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس انٹرویو کے اندر کیا ہے، جس سے مجموعی صورتحال جو ہے وہ واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ طالبان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین، انہوں نے AP کو انٹرویو دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اشرف غنی کی حکومت ختم ہوگی اور دونوں فریقین کی جانب سے قابل قبول مذاکرات کے بعد نئی حکومت کابل میں قائم ہو جائے گی تو وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ یعنی بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ یہ بات شرط ہے کہ جب تک اشرف غنی ہتھیار نہیں ڈالتے تب تک افغان جو طالبان ہیں وہ کبھی بھی جو کوئی بھی قابل قبول جو امن مذاکرات کے حوالے سے کوئی معاہدہ ہے وہ طے نہیں پا سکتا، اس لیے ہم ہتھیار اسی وقت ڈالیں گے جب اشرف غنی جو ہیں وہ جو اپنا جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے۔ اس حوالے سے مزید اشرف غنی نے جو اپنا ایک پاکستان کے ساتھ ایک لوبنگ سٹارٹ کر دی، اس حوالے سے ہم مزید اس پہ بحث طلب معاملہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اقتدار کی ادارہ داری پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ماضی میں افغانستان میں اقتدار پر اجارہ داری قائم کرنے والی حکومتیں کامیاب نہیں ہوئیں، لہٰذا ہم اسی فارمولے کو دہرانا نہیں چاہتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں کسی بھی ایک خاص گروہ کی منوپلی ہو جائے یا کسی خاص گروہ کا افغانستان کی حکومت پر قبضہ ہو جائے۔ ہم در حقیقت اس کو قطعاً ایک انڈورس کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں افہام و تفہیم سے اور سیاسی بات چیت کے ذریعے آگے بڑھیں، اور مذاکرات کی ٹیبل پر یہ جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھے یا حل ہو۔ اچھا، اشرف غنی نے کہا، اشرف غنی کی مستقل حکمرانی پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، انہیں جنگی راہ قرار دیا، اور ان پر یہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کے اسلامی دن کے روز بھی تقریر کے دوران طالبان کے خلاف کارروائی کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سہیل شاہین نے اشرف غنی کی حکومت کرنے کے حق کو مسترد کرتے ہوئے 2019 کے انتخابات کا حوالہ دیا۔ در حقیقت یہ 2019 کے جو انتخابات آپ کو یاد ہوں گے جب ہوئے تھے، تو جو اشرف غنی اور دوسرے مصالحتی کونسل کے جو اب چیئرمین ہیں عبداللہ ان دونوں نے صدارت انتخابات میں جو اپنی جیت کا حوالہ دیا تھا کہ ہم دونوں جیت چکے ہیں، اور دونوں نے صدارت کے منصب کا جو ہے وہ کہا تھا کہ وہ اس کے حقدار ہیں۔ لیکن بعد میں ان کے درمیان معاہدہ ہوا، اور 2019 کی بات ہے یہ، اور معاہدہ ہونے کے بعد جو اشرف غنی تھے مل بانٹ کر انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا، اور اشرف غنی جو وہ صدر کا اعزاز اپنے نام صدر کا اعزاز جیت لیا، اور جو عبداللہ تھے وہ مصالحتی کونسل کے نائب صدر، وہ چیئرمین بھی مقرر ہوئے اور نائب صدر بھی افغانستان کے، اور پہلے نائب صدر رہ چکے ہیں، لیکن پھر جو افغان مصالحتی کونسل تھے اس کے چیئرمین بنے، اور اسی ایک اپنے مصالحتی کونسل کے چیئرمین کی حیثیت ہے وہ دوحہ میں موجود ہیں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے۔ اچھا، عبداللہ نے طالبان رہنماؤں کے ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومتیں، سہیل شاہین نے کہا، مذاکرات کو ایک اچھا آغاز قرار دیا، تاہم انہوں نے کہا کہ حکومتیں بار بار جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہیں، جبکہ اشرف غنی کا اقتدار میں رہنا طالبان کے سرنڈر کرنے کے مطالبے میں رکاوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہتھیار جو وہ تو ڈال دیں، بلکہ معاملات کو آگے جو نہیں بڑھ رہے وہ در حقیقت اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اشرف غنی ہے۔ وہ مفاہمت نہیں چاہتے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملہ ہمارے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے جو مفاہمت ہے وہ انداز بھی نہ ہو اس میں، وہ ہمارے جو اس حوالے سے جو ہماری گزارش
خواہشات ہیں ان پر یا عمل بھی نہ کیا جائے اور وہ جو ہے بغیر کسی بھی فارمولے کو کہ جو کسی حل کی طرف لے جائے اس کو ختم کیے بغیر اس کو وہ بھی نہ ہو اور جو معاملات ہیں وہ حل کی طرف بھی چلے جائے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں. اور سہیل شاہین نے اس کے بعد جو بہت اہم بیان دیا جو پہلی دفعہ آیا ہے, وہ کہتے ہیں اس نئی حکومت کے تحت, یعنی اگر طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے جو ہونی ہے, کہتے ہیں کہ تحت خواتین کو کام کرنے, اسکول جانے اور سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی, تاہم انہیں حجاب یا سر پر اسکارف پہننا پڑے گا. اور یہی بنیادی فرق ہوگا جو کسی جمہوری ملک میں یا ایک اسلامی ملک میں جب وہ اسلامی قوانین چاہے وہ سیاست سے متعلق ہو, معیشت سے متعلق ہو, چاہے وہ سماجیات یعنی ایک فرد یا افراد یا خاندان یا ایک پوری سوسائٹی سے متعلق ہو, جو جدا کرے گی ایک جمہوری سوسائٹی کو ایک اسلامی سوسائٹی سے. انہوں نے کہا خواتین کو گھر سے نکلنے کے لیے ان کے ساتھ مرد سربراہ کی ضرورت نہیں ہوگی, اور نئے قبضہ میں ہونے والے اضلاع میں طالبان کمانڈروں کو یہ حکم ہے کہ یونیورسٹی, اسکولوں اور بازاروں میں پہلے کی طرح کام جاری رہے گا, جس میں خواتین اور لڑکیوں کی شرکت بھی شامل ہے. اس سے آپ کو طالبان کی ایک واضح پالیسی جو ہے اس پر وہ ایک روشنی ڈال دی گئی ہے. اور طالبان ایک کمانڈر جو کچھ کمانڈر نے اس حوالے سے جو احکامات تھے ان کو نظر انداز کیا, تو اس حوالے سے سہیل شاہین نے کہا کہ ان کے خلاف جو ایک فوجی ٹربیونل طالبان کا ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے, اور اس حوالے سے جو مزید کارروائی ہوگی تو اس کے متعلق آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو لڑائی ہے وہ کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہے. وہ اس حوالے سے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فوجی دستے جو ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں وہ بات چیت کے ذریعے ہی آئے ہیں, لڑائی کے لیے نہیں. لڑائی سے ہمیں صرف 8 ہفتوں میں 194 اضلاع حاصل کرنے میں بہت مشکل ہوتی. وہ کہتے ہیں, سہیل شاہین نے کہا کہ کسی کو بھی جو طالبان ہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان سے ڈرنا نہیں چاہیے, تاہم اگر کچھ لوگ مغرب میں سیاسی پناہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ افغانستان کی معیشت بہت خراب ہے تو یہ ان پر منحصر ہے. انہوں نے اس بات کی تردید بھی کی کہ طالبان نے صحافیوں اور افغانستان کی سول سوسائٹی کو دھمکی دی ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم صحافیوں کو وارننگ جاری نہیں کی, خاص طور پر ان لوگوں کو جو غیر ملکی میڈیا اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ مستقبل میں بھی اپنا کام جاری رکھ سکیں گے. یہ سہیل شاہین کا ایک مکمل بیان تھا جو ایک نئی بات جس میں ایک جو افغانستان کی اگر آنے والے دنوں میں طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس حوالے سے ایک ان کی پالیسی کیا ہوگی, چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو یا مستقبل کی حکومت کے حوالے سے. لیکن جو اشرف غنی کی انتظامیہ ہے یا خود اشرف غنی ہیں, انہوں نے گزشتہ 2-3 ہفتوں سے پاکستان کے خلاف ایک عرضہ سرائی جو وہ شروع کر دی ہے, جسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکن اور انڈین جو لوبنگ ہے وہ اپنا کام دکھا رہی ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر حملہ اس کو دیکھ لیں, اس کے بعد جو یہ پرائم منسٹر عمران خان کی کال کو ہیکنگ کرنے کے حوالے سے کام کو دیکھیں, اور اس کے حوالے سے جو امریکن حکومت نے ایک نئی اسٹریٹجی جو اپنائی ہے وہ کہ ایک 1+5 کے لحاظ سے 5 جو سینٹرل ایشین ممالک ان کو اس میں شامل کیا گیا, ایک ملک جو 5+1 جو وہ امریکہ ہے. تو اس حوالے سے جو ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ یہ ہوگا کہ یہ ایک اتحاد ہوگا جو افغانستان کے نظریے کو جو اگر حکومت قائم ہوتی ہے طالبان کی تو وہ آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. اور یہ اس پہ بات کرتے ہیں. اور دوسری جو ایک اتحاد پاکستان کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے, یہ عجیب سی بات جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں پاکستان کا شامل ہونا ایک وہ بھی امریکہ کے ساتھ جو افغانستان کے ساتھ اس طرح کی افغانستان کے معاملے میں کچھ تذبذب کا شکار ہے کہ اس کی پالیسی ہے کیا کہ وہ طالبان کی حکومت کو قائم بھی کرنا چاہتا ہے, جیسا کہ اس نے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں اس چیز کا اعادہ کیا تھا کہ وہ تمام معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں گے. دوسری طرف وہ جو افغان انتظامیہ ہیں تو جو اشرف غنی کی انتظامیہ ہیں ان کو ایک مکمل سپورٹ بھی دیتے ہیں, اور جو کہ ایسا معاملہ طالبان کے ساتھ ان کا وہ نظر نہیں آتا. لیکن جو حکومت جو اپنا اتحاد قائم کیا ہے سینٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ 1+5 کے نام سے, اس کا جو نتائج وہ بھی دیکھنے میں اس کے نتائج جو ہے وہ بھی سامنے آ چکے ہیں, اور نتائج کچھ اس لحاظ سے سامنے آئے ہیں
ہیں کہ جو تاجکستان کی جو حکومت ہے، ان کے جو صدر ہیں امام علی رحمان ان کا نام ہے، وہ انہوں نے تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب جو وہ ہے فوج اپنی اس کی مشقیں جو ہے وہ عید کے پہلے روز اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کو جو ان کا نیشنل میڈیا ہے اس پر دکھایا گیا. اور یہ جو فوجیں ہیں اس میں رشیا کی فوجیں بھی ہیں اور دوسرے سینٹرل ایشیائی ممالک کی فوجیں بھی شامل ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاجکستان کے اندر اگر طالبان کے نظریے کو روکنے کے لیے یہ ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن اگر دیکھیں جو امریکہ ہے وہ کبھی بھی ایک اسلامی ریاست کے طور پر افغانستان کے اندر حکومت کو قبول نہیں کرے گا، اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ طالبان اس حکومت میں اگر قائم بھی ہوں تو ایک ایسی حکومت قائم ہو جو جمہوری اصولوں، جو نام نہاد جمہوری اصول یورپ کے یا مغرب کے قائم کیے ہوئے ہیں، انہی بنیادوں پر اس کو اٹھایا جائے. در حقیقت یورپ کے جو اپنا نظام ہے اس کے لیے کوئی خطرہ وہ محسوس نہ کرے. بعد میں جو بات آتی ہے وہ چاہے معیشت سے لے لیں چاہے سیاست سے لیں، معیشت جو کہ کیونکہ ایک ڈیسائزو وہ فیکٹر جو رکھتا ہے کسی بھی معاملے میں، وہ بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے وہ نظریہ امریکن گورنمنٹ کی نظر میں جو نظریہ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے. اس حوالے سے امریکن انتظامیہ جو چاہے گی افغانستان کے اندر ایک ایسی ہی حکومت قائم ہو جو در حقیقت ان تمام معاملات کو جو جمہوری اصول ہے ان کو کسی بھی صورتحال کے حوالے سے زد نہ پہنچائے. تو ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر افغان جو صدر امر اللہ صالح نائب صدر ہے، انہوں نے پاکستان کو اس حوالے سے ایک زد پہنچانے کی کوشش کی ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جب پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جب انہوں نے ٹویٹر پر ایک تصویر شیئر کی جس میں پاکستان نے جب 1971 میں جو پاکستان نے ہتھیار ڈالے تھے بھارت کی فوج کے سامنے، تو اس طرح کی تصویر شیئر کرنا ایک بذات خود ایک نہایت ہی بے شرمی کی علامت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ افغانستان کی جو انتظامیہ ہے، اشرف غنی اور امر اللہ صالح خصوصاً جس کا یہ جو شخص ہے اس کا پورا خاندان وہ یورپ میں آباد ہے اور خود یہ نائب صدر کی حیثیت سے یہاں پہ موجود ہے. جیسے ہی یہ یہاں سے اس پوسٹ سے خالی ہوگا یہ یہاں سے نکل کر بھاگ جائے گا، اور یہ اس نے شخص نے شیئر کی ہے. اور یہ امر اللہ صالح کا اس طرح کا بیان دینا جو بذات خود اس لحاظ سے باعث شرم کا مقام ہے کہ اگر افغان عمل کے حوالے سے جو مذاکرات جاری ہے، اس سے ان کی سنجیدگی ان کے حوالے سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں اتنی سنجیدگی دکھائی جائے گی، در حقیقت یہ پاکستان اور افغانستان کے اندر جو پاکستان کی اس حوالے سے کوششیں ہیں ان کو سبوتاژ کرنے کی ایک یقینی طور پر ایک سوچی سمجھی سوچ کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. اگر ہم بات کریں بھارت کے بارے میں تو بھارت کو دیکھتے ہیں تو بھارت نے اس کو وزیر خارجہ نے اس بات کا صاف طور پر اعتراف کیا کہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان کے معاملے میں فیٹف میں پاکستان کو ہم نے گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے کیا کوششیں کی. اور اگر ہم اس حوالے سے جو 37 ممالک ہیں فیٹف کے حوالے سے اگر ان کی اس حوالے سے کوششیں دیکھیں تو وہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اتحادی ممالک ہے بھارت کے در حقیقت بھارت نے ان کو استعمال کیا پاکستان کے خلاف، اور جھوٹی ایک پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے جو افغان جو اتحادی تھے یورپ کے، تو اس کے ذریعے پاکستان کو ایک زد پہنچانے کی کوشش کی گئی. کوشش نے بلکہ یہ تو پاکستان کو اس کا بنیادی عملی طور پر اس کا نقصان بھی پہنچا. اور پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے حفیظ کے ترجمان زاہد حفیظ نے اس معاملے کو اس حوالے سے اس معاملے کو جو فیٹف میں اٹھانے کا، فیٹف کے صدر کے سامنے اس معاملے کو اٹھانے کا جو وہ ہے وہ اس حوالے سے وزارت خارجہ میں اس بیان کو جو وہ ہے جاری کیا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کے جو نمبر 2019 میں اس کی جو ٹریکنگ کی گئی، تو اس حوالے سے جو بھارت کی آئے روز جو آنے والی نئی ایک پاکستان کے خلاف ایک جو پاکستان کے خلاف پروکسی جو وہ لگا رہا ہے تقریباً گزشتہ 20-25 عرصے سے. اور نریندر مودی کی حکومت میں اس معاملے جو شدت آئی ہے اس حوالے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس کی ایک RSS کا نظریہ ہے اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے جو مودی کی جو کوششیں ہیں اس پاکستان کو اس حوالے سے سبوٹاژ کرنے کی ایک اس میں صاف کوشش نظر. لیکن اگر ہم بات کریں افغان طالبان جو افغانستان کے جو سفیر تھے جن کی بیٹی سلسلہ عیسیٰ خیل جو پاکستان سے اغوا کا ایک مبینہ اغوا کا جو واقعہ ہوا، اس حوالے سے اس کی مکمل جو وہ ہے وہ تفتیش ہو چکی ہے. وہ اس میں ہم نے گزشتہ ویڈیو بھی کی تھی. اب جو فورن آفس ہے اس حوالے سے جب رابطہ کیا گیا افغان سفیر کی بیٹی اور ان کے والد صاحب سے کہ وہ پاکستان واپس آ کر اس حوالے سے وہ
اس معاملے میں جو پروسیجر ہے پروسیڈنگز وغیرہ ہونی ہے اس معاملے میں تعاون کریں، تو وہ اس کا کوئی ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی ایک سازش تھی جس کو بنیادی طور پر افغان عمل کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو جو وہ ہے مشکوک اور پاکستانی اس حوالے سے جو جتنی بھی اس وقت تک کوششیں کی ہے اس کو سبوٹاج کرنے کی ایک کوششیں کی گئی تھی، اس کے پس منظر میں بھارت وہ صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ در حقیقت امریکن جو انتظامیہ ہے اور افغان حکومت اور انڈیا یہ ایک ممکنہ طور پر افغانستان کے اندر ایک پوری اپنی پروکسیز لگا کر افغانستان کے معاملے میں جو ہے پاکستان کے کردار کو وہ ہے کسی طریقے سے بھی وہ منظور اس لحاظ سے نہیں کر سکتے کہ افغان طالبان پر پاکستان اپنا جب تک جو ہے بسرس کو وہ استعمال نہیں کرتا۔ لیکن طالبان کی حکومت جو افغانستان کے اندر جس کو مذاکرات کے ذریعے طے ہونا تھا، جو 19 فروری 2020 کا معاہدہ تھا، امریکن کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت قائم ہو جو صحیح جو وہ ہے اسلامی حکومت صحیح معنوں میں ہو، جس میں بنیادی طور پر وہی اصول جو وہ ہیں فالو کیے جائے جو قرآن و حدیث نے اس حوالے سے متعین کر دیے ہیں۔ در حقیقت وہ چاہے گا افغان طالبان جو ہے وہ بھی ایک ایسی حکومت جمہوری حکومت قائم کریں جو کسی بھی طرح جو امریکہ کی نام نہاد جمہوریت ہے در حقیقت انہی کے لیے فائدہ مند ہے، وہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ اور ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے جہاں کہیں بھی اس معاملے میں اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے اس حوالے سے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے اپنی پوری زور سے اپنی پوری طاقت سے اس کو دبایا ہے، اور یہی معاملہ افغان طالبان کے ساتھ۔ لیکن افغان طالبان کا کچھ معاملہ کچھ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ افغان طالبان نے گزشتہ 40 برس سے اس کے خلاف سٹرگل کی، امریکہ کے خلاف، خود امریکہ کے لیے یہ جو معاہدہ کر کے یہاں سے چلا گیا ہے کہ ایک ہاری ہوئی جنگ کی حیثیت یہاں گیا ہے، امریکہ کے لیے یہ ہار برداشت ناقابل برداشت ہے، اس لیے وہ افغانستان کے اندر نہ صرف ایک اسلامی حکومت قائم ہونے دے گا اور وہ چاہے گا کہ افغانستان کے اندر جو ہے طالبان کی اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسے اڈے جو اسے مل جائیں جہاں سے وہ ہے ڈرون حملے کر سکے، اور جو اپنے جو خدشات ہیں اس افغانستان کے حوالے سے یا یورپی ممالک کے حوالے سے یا خود انڈیا کے حوالے سے وہ جو ہے ان کو جو ہے افغانستان کے اندر اپنے معاملات جو ہے ان کو خراب نہ ہونے دے، اور اپنی جو اپنے معاملات اپنی بات کو وہ جو آگے بڑھانا چاہتا ہے اس کے ذریعے وہ معاملات کو حل کرے۔ لیکن پاکستان نے اس حوالے سے جو انٹرنیشنل حوالے سے جو فیٹف کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کا معاملہ ہو، تو اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کی جو کال ٹریس کی گئی تھی، اسے جو اقوام متحدہ کے ذریعے بیان دیا ہے کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اس ٹھوس شواہد کی بنیاد پر تحقیقات کریں، اور جو ممکنہ جو اس کے جو وہ جن لوگوں نے یہ اس معاملے کو استعمال کیا ہے اس کے خلاف ایک باضابطہ طور پر کارروائی ہے جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ لیکن افغانستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے، افغانستان کے بہت سے اضلاع پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں طالبان نے اس حوالے سے جو اپنی اسٹریٹجی جو اپنا لی ہے کہ افغانستان کے اندر جتنے بھی صوبے ہیں 34 صوبوں میں سے جو کیپٹلز ہیں ان پر قبضہ جو ہے نہیں کیا جائے گا جب تک معاملات مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل نہیں کر لیا جاتا۔ افغان طالبان کی اس لحاظ سے پالیسی اب جو ہے وہ ایک لحاظ سے بالکل صحیح اس اعتبار سے ہو چکی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک اشرف غنی جو ہے موجودہ حکومت ہے یہ استعفیٰ نہیں دیتی تب تک جو ہے وہ عمل کے حوالے سے کوئی ایسا مسودہ تیار نہیں ہو سکتا جو افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ افہام و تفہیم کے ذریعے جو وہ ہے کسی صحیح نقطے یا حل طلب معاملے کی طرف بڑھ سکیں۔ تو یہ افغانستان کی مجموعی صورتحال ہے جس کو آنے والے وقتوں میں پاکستان، سینٹرل ایشیائی ممالک، چین، روس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جو ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے 2 روزہ دورے 23 اور 24 یعنی اس جولائی 2021 کے لیے افغانستان کے دورے پر چلے گئے ہیں، اور در حقیقت اس میں یقیناً افغانستان کے معاملے کو ایک ہائی لائٹ یا فلیش پوائنٹ کے طور پر رکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا۔ اس حوالے سے جو مزید پیش رفت افغانستان کے معاملے پر ہوگی وہ آئندہ دنوں کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اس میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو افغان اشرف غنی کی انتظامیہ ہے اس حوالے سے اس عمل کو سبوٹاج کرنے کے لیے مزید اپنی کوششوں میں تیزی لائے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔